الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سیقول ان قریب کہیں گے السفہاء بیوقوف السفہاء من سے الناس لوگ ما ولاہم ما کس چیز ولا پھیر دیا واللہ یولی کا معنی ہوتا ہے پھیر دینا واللہم ان کو پھیر دیا ان سے قبلتہم ان کا قبلہ التی وہ کانو تھے علیہا اس پر قل فرما دیجئے للہ اللہ ہی کے لیے ہے المشرق مشرق والمغرب اور مغرب یہدی رہنمائی کرتا ہے من جس شخص یشا چاہنا الا طرف صراط رستہ مستقیم سیدھا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے کی سے التی کانوا علیہا جس کے اوپر تھے یہ لوگ قل فرما دیجئے للہ المشرق اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف آپ نے اس سے پہلے پہلا پارہ پورا کیا پہلے پارے تک مسئلہ توحید اور رسالت دونوں کے اوپر جو اعتراضات آتے تھے ان کے جوابات بھی یہاں سے مسئلہ رسالت کے اوپر پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کے اوپر جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات ہیں یہ آیت کریمہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قبلے کا حکم نازل ہونے کے بعد نازل وہ سیقول کو ماضی کے معنی میں لیتے ہیں لیکن جمہور مفسرین جو ہیں زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت پہلے نازل ہو گئی تھی یہ آیت پہلے نازل ہو اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے نازل ہونے کا کیا مقصد اللہ نے یہ پہلے آیت نازل کر کے اشارہ دے دیا تھا کہ میرے پیغمبر یہ بے وقوفوں کا اعتراض ہوگا یہ کام ہوگا اور اس کے اندر گھبرانے کی ضرورت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے اندر آئے تو آپ نے 16 یا 17 میں کتنے 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جب مکے کے اندر تھے تو بیت اللہ کی طرف منہ کرتے تھے
اور جب مدینے میں آئے تو حکم کہاں ہو گیا جی؟ بیت المقدس کی طرف۔ اب یہ جو عرصہ گزر گیا نا، تو اس عرصے گزرنے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا جب تحویل قبلہ کا، اس وقت لوگ اعتراض کرنے والے کرنے لگے۔ کچھ لوگ کہنے لگے یہ تو خود بندہ اپنی مضبوطی پہ نہیں ہے، کبھی ادھر منہ کرتا ہے کبھی ادھر منہ کرتا ہے۔ جو بندہ خود مضبوط نہ ہوگا وہ کسی کو کیا تبلیغ کرے گا، لہذا یہ تو خود ہی صحیح نہیں ہے۔ اور کچھ کہنے لگے نہیں، اس کو نا مکے کی یاد آ گئی ہے۔ کدھر یاد آئی ہے؟ مکے کی یاد آئی ہے، تو اب یہ بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے لگا ہے۔ تو چند دن بعد اس کو مدینے سے پھر مکے کی یاد آئے گی، مدینے سے مکہ کی طرف بھاگ جائے گا۔ یہ اعتراضات تھے، یہ کئی باتیں کرنے والے کرتے رہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سیقول، ان قریب کہیں گے لوگ، اور وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ السفہاء، بے وقوف۔ اللہ کے احکام پہ اعتراض کر سکتا ہے، مسلمان بندہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ جو مسلمان بندہ ہو وہ کہتا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہو جائے میں ماننے کے لیے۔ یہ قرآن کی آیت کے اندر تحویل قبلہ ہوا، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، قرآن مجید نازل ہوا۔ اب قرآن مجید جو بھی مسئلہ بیان کرے، ایمان والا بندہ وہ ہے جو اس کو منوان مان لے، اس کے اوپر اعتراض نہ کرے۔ اور جو بندہ قرآن کی آیت سامنے آنے کے باوجود مسئلہ سمجھ بھی آ جائے اور پھر بھی کہے نہیں جی، نہیں اتنا آسان نہیں ہے مجھے گرانا، ابھی تو میرے اور بھی بہت سارے اعتراضات ہیں، پھر کبھی کہے گا نہیں جی نہیں، میں مشورہ کروں گا، پوچھوں گا، اگر انہوں نے اجازت دی تو میں مان جاؤں گا، نہ اجازت دی تو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے قال وقافا عند کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب جہاں پہنچ جائے حضرت عمر اپنی یوں ہاتھ نیچے گرا دیا کرتے تھے، اس کے آگے بولا نہیں ہے۔ اور اس کی مثال وفات النبی ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات النبی کے اوپر خطبہ دیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے لگتا ایسے ہے جیسے قرآن کی آیات آج نازل ہو رہی، حالانکہ قرآن تو پہلے نازل ہو چکا تھا، جس پہ نازل ہوا تھا وہ تو جا چکا ہے، لیکن حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ لگتا ہے کہ قرآن آج نازل ہو رہا ہے۔ اور پھر کہا ابو بکر اللہ تیرے اوپر رحمت کرے کہ جس نے مجھے سیدھے رستے پہ لگا، اگر تو نہ ہوتا تو پتہ نہیں میں کہاں عمر چلا جاتا، میں کہاں سے کہاں چلا جاتا۔ تو خیر سیقول السفہاء، اس کی تفسیر آگے کرتا جاؤں تو بڑی لمبی ہو جاتی ہے، 2 لفظوں میں شارٹ کر کے آگے چلنے لگو کہ ان قریب کہیں گے کون لوگ جی؟ بیوقوف، من الناس، لوگوں میں سے، ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم اللاتی، جس قبلے کے اوپر پہلے نمازیں پڑھنے والے تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف یہ منہ کر کے نمازیں پڑھنے والے تھے، تو اب دیکھو کس چیز نے ان کو پھیر دیا۔ اللہ نے اس کے 4 جواب دیے، کتنے جی؟ 2 اجمالی جواب دیے ہیں، 2 تفصیلی جواب دیے ہیں۔ یہ پہلا اجمالی جواب آیا، یہ آگے صفحہ ایک دفعہ کھولو، آگے صفحہ کھولو ایک دفعہ، ایک صفحہ، یہ 23 صفحے کے اوپر اولئک علیہم صلوات من ربہم ہے، پہلی لائن یہ ختم ہو رہی ہے اولئک هم
مہتدون، یہاں تک یہ جوابات چلیں گے، یہ جوابات یہاں تک چلیں گے. خیر دیکھیے، تو اللہ نے پہلا اجمالی جواب کیا دیا؟ قل للہ المشرق والمغرب. بھائی اعتراض کس بات؟ مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا. اگر اللہ مشرق کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دے دے تو ہم تو بھائی مشرق کی طرف نماز پڑھنے لگ جائیں گے، اور اگر مغرب کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دے دو تو ہم، یعنی ہم تو حکم ہے اللہ کے پابند، اللہ کے حکم کے پابند ہے بھائی، جو حکم ہوگا ہم تو وہ مانیں. اور اس سے دوسرا مسئلہ یہ بھی نکلا، اگر کوئی بندہ کسی جگہ پہ سفر میں چلا گیا، سفر پہ جا کر اس کو قبلے کا معلوم نہ ہو، قبلے کا معلوم بھائی قبلہ کس طرف ہے نہیں پتہ چلا، لیکن اس نے تحری کی ہے، کوشش کی ہے، اور کوشش کرنے کے بعد اس کا ذہن یہ مان رہا ہے کہ قبلہ اس طرف، حالانکہ قبلہ تو دوسری طرف تھا، لیکن اس نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی، اس کا یقین یہاں کھڑا ہو گیا کہ اس طرف ہے قبلہ. اب اس کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت کہتی ہے کہ جب اس نے نماز پڑھ لی تو اس کا نماز ہو گئی، اس کی نماز ہو گئی. کیوں؟ للہ المشرق والمغرب، جہاں بھی منہ کرو، وہ آگے یہ مسئلے آئیں گے کہ جہاں بھی منہ کرو، جس طرف بھی منہ کر لو، اللہ ادھر ہی موجود ہے، اللہ کی ذات ادھر ہی ہے. اللہ کوئی سمت نہیں ہے کہ ایک سمت کے اوپر اللہ ہے بس بند، بھئی ادھر ہی ادھر اللہ ہے ادھر نہیں ہے، نہیں. آگے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، فرمایا وہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف، رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف. گویا کہ اللہ یہ مسئلہ بتانا چاہتے ہیں، اگر سیدھا رستہ چاہتے ہو، تلاش کرتے ہو، تو پھر جو قرآن کہتا جائے وہ مانتے جاؤ، جو قرآن کہتا جائے وہ مانتے جاؤ، تو پھر تمہیں صراط مستقیم مل جائے گا. اگر قرآن سے انکار کر لیا، قرآن سے روگردانی کر لی، قرآن سے منہ موڑ لیا، تو پھر صراط مستقیم. مولوی کہتا ہے اعتراض ہو سکتا ہے، پیر کہے اعتراض ہو سکتا ہے، کوئی فقیہ کہے اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن جہاں اللہ کا قرآن کہہ دے وہاں اعتراض نہیں ہوتا. تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جہاں اللہ کا قرآن آ جائے ہمیں دوسری بات کرنے کی ضرورت نہیں. لہذا اللہ فرماتے ہیں یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کی چاہتا ہے تو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، یہاں پر بڑا ایک مخصوص مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کے بارے میں ذکر کروں گا. یہ مسئلہ ہے حاضر ناظر کے بارے میں، اور انشاءاللہ اس میں ضرور حصہ لیجئے گا، ضرور اس میں شرکت کیجئے گا. کیوں؟ جاہل لوگ جو ہیں بہت طریقے کے ساتھ ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو اس کے شہداء علی الناس کے اوپر مکمل طور پر مفسرین نے بڑی بحث کر کے قرآن مجید کی آیات کے دلائل کے انبار لگائے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی، عمل کرنے کی